السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہمیں زلیخا بی بی نے بھیجا ہے جو آج کل ملتان کے نواحی گاؤں خان گڑھ میں تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ زلیخا بی بی اب 60 برس سے زیادہ عمر کی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی، باتوں کا سکون اور چہرے کا نور دیکھ کے کوئی بھی مان نہیں سکتا کہ وہ عام عورت ہیں۔ وہ گاؤں کی معروف عالمہ اور قرآنی معلمہ ہیں۔ اکثر خواتین ان کے پاس مسائل جنات، خواب یا وسوسوں کے علاج کے لیے آتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ خود شادی کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے دھیرے سے مسکرا کے کہا، شادی تو ہو گئی تھی مگر انسان سے نہیں۔ یہ سن کے سب خاموش ہو گئے۔ تب زلیخا بی بی نے اپنی زندگی کا وہ واقعہ سنایا جسے وہ پچھلے 40 برس سے اپنے دل میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ ان کے بقول یہ واقعہ 1984 میں پیش آیا جب وہ صرف 19 سال کی تھیں اور گاؤں کے ایک پرانے مدرسے میں قرآن پڑھایا کرتی تھیں۔ یہ کہانی زلیخا بی بی کی زبانی ان کے اپنے الفاظ میں درج کی گئی ہے تاکہ لوگ عبرت بھی لیں اور عقیدہ بھی مضبوط رکھیں۔ میرا نام زلیخا ہے۔ میں ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گاؤں میں بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مٹی کے گھر تھے، کچے راستے تھے، کھجور کے درختوں سے بھری گلیاں اور شام کے وقت مسجد کی اذان کے ساتھ لوٹتے مویشیوں کی گھنٹیوں کی آوازیں۔ یہی میری دنیا تھی۔ اماں بہت نرم دل تھی، مگر میں صرف 10 برس کی تھی جب وہ بخار میں تپتی تپتی چل بسی۔ ان دنوں ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حکیم سے جو علاج ہو سکتا وہ کرتا، ورنہ غریب انسان یوں ہی سسک کر مر جاتا تھا۔ لیکن میری ماں زیادہ دن تک بیمار بھی نہ رہی تھی اور ایسے ہی چل بسی۔ ان دنوں میں عمر کے اس حصے میں تھی جب مجھے ماں کی سخت ضرورت تھی۔ وہ آخری دن مجھے دیکھ کے بس اتنا بولی تھی، بیٹی قرآن سے جڑے رہنا، یہی تیرا سہارا ہوگا۔ اس دن کے بعد میرا بچپن ختم ہو گیا۔ دادی نے مجھے اپنی گود میں لیا اور اگلے ہی دن قرآن شریف کھول کے کہا، زلیخا تجھے یہ کلام سیکھنا ہوگا۔ میں نے تب پہلی بار اپنی زندگی کا مقصد جانا۔ دادی سخت گیر مگر نیک عورت تھی۔ فجر کے وقت اٹھ کے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتی اور مجھے سورہ رحمان یاد کرواتی۔ میری زبان سے کبھی غلطی ہو جاتی تو ہلکا سا ہاتھ میری پیٹھ پہ مار کے کہتی، قرآن کے لفظ دل سے نکال، زبان سے نہیں۔ میں دن رات تلاوت کرتی اور کبھی کبھی سوچتی ماں کی قبر میں روشنی کیسے جاتی ہوگی، شاید میری آواز کی تلاوت سے۔ وقت آگے بڑھا تو میں بھی ذرا بڑی ہوئی۔ میرے ابا مسجد کے امام تھے۔ ان کی داڑھی میں سفید بال آ چکے تھے مگر چہرہ نور سے بھرا رہتا۔ گاؤں کے سب لوگ انہیں مولوی صاحب کہہ کے عزت دیتے۔ ان کا معمول تھا کہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے مسنون دعائیں پڑھتے، پھر دوپہر تک مدرسے کے بچوں کو قرآن پڑھاتے اور شام کو کھیتوں میں چلے جاتے۔ میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی، مٹی کے چولہے پہ دال چڑھاتی اور رات کو مسجد کے صحن میں جا کے ان کے لیے وضو کا پانی رکھاتی۔ میں نے کبھی دنیا کی رونق نہیں دیکھی تھی۔ میرے لیے زندگی بس قرآن، ماں کی قبر، دادی کی نصیحتیں اور ابا کا سکوت تھی۔ پھر جب میں 18 برس کی ہوئی تو گاؤں کی عورتیں کہنے لگیں، زلیخا اب بڑی ہو گئی ہے، اس کا رشتہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ گاؤں میں اکثر 15 سال کی لڑکیوں کا بیاہ کر دیا جاتا تھا تاکہ کم عمری میں ہی وہ اپنی گھرداری سنبھال سکے۔ لیکن میں پہلی لڑکی تھی جو 18 برس کی عمر میں ابھی تک کنواری بیٹھی تھی، کیونکہ میری دادی کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب گاؤں کی عورتوں نے میری شادی کی بات چھیڑی تو ابا خاموش رہے۔ وہ بس کہتے، میری بیٹی اللہ کی دین ہے، اس کا نصیب بھی وہی لکھے گا۔ میں نے کبھی دل میں شادی کا خیال نہیں لایا تھا مگر راتوں کو کبھی کبھی دل میں ایک انجانی خلش اٹھتی تھی۔ میں تکیے کے غلاف میں چہرہ چھپا کے روتی تھی اور سوچتی تھی آخر میری زندگی کا رنگ کب بدلے گا، کیونکہ ابا بھی اب اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے اور میں گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے تو دادی تھی لیکن اب میں اکیلی لڑکی ہی رہ گئی تھی۔ پھر ایک بھیانک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا۔ وہ شاید میری تقدیر کی سب سے انوکھی رات تھی۔ جولائی کے مہینے میں گاؤں میں بارش بہت کم ہوتی تھی مگر اس رات بادل ایسے برسے جیسے آسمان اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ بجلی چمکتی، بادل گرجتے اور کھڑکی میں رکھا دیا بجھ جاتا۔ اس رات بھی معمول کے مطابق میں نے دال چولہے سے اتاری اور برتن سمیٹنے لگی کہ باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی رو رہا ہو، مگر اتنے دبے انداز میں کہ وہ رونا دل میں اتر جائے۔ میں چونک گئی۔ گاؤں کی راتیں ویسے بھی خاموش ہوتی ہیں۔
بارش میں تو کوئی باہر نہیں نکلتا۔ میں نے کان لگایا، آواز صاف تھی، کوئی مرد سسک رہا تھا۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، دادی کی بات یاد آئی، رات کے بعد کبھی باہر نہ جانا، ان دھنوں میں کبھی جن بھی روتے ہیں۔ مگر اندر سے کچھ مجھے روک نہیں پایا۔ میں نے چادر اوڑھی، چراغ ساتھ لیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں چہرے پر پڑی۔ گلی سنسان تھی، بس سامنے برگد کے درخت کے نیچے سے وہی آواز آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی، وہاں ایک مرد بیٹھا تھا، یا شاید کوئی خاص وجود، مگر انسانی صورت میں۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر خون کے دھبے تھے اور کندھے پہ زخم کا نشان، جیسے اس پر کسی نے تیز دھاتی سے وار کیا ہو۔ وہ سر جھکائے، گھٹنوں پر بازو رکھے سانس لے رہا تھا۔ میں رک گئی، چراغ کی روشنی اس کے چہرے تک پہنچی تو میں ساکت رہ گئی۔ اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ آنکھیں گہری اور چمکدار، جیسے برف میں جمی روشنی، ناک اونچی، ہونٹوں پہ ہلکی سی کپ کپی، جیسے کوئی درد چپکے سے چھپا رہا ہو۔ کون ہے وہاں پر؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے کیا؟ پانی لے آؤں میں؟ وہ چونکا، سر اٹھایا اور پہلی بار اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستہ کہا، مجھے مت چھونا، قریب مت آنا، تمہیں نقصان ہوگا۔ میں پیچھے ہٹی مگر دل جیسے قدموں سے آزاد ہو چکا تھا۔ بارش تیز ہو گئی، اس کے بال چہرے پر چپک گئے۔ میں نے چادر سے اپنے چراغ کو بچاتے ہوئے کہا، آپ بھیگ جائیں گے، چلے اندر آ جائیں، میں مرہم لگا دوں گی۔ وہ پھر بولا، زلیخا۔ میں چونکی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ خاموش رہا، صرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے کوئی برسوں سے جانتا ہو، جیسے میرا دل وہ پہلے ہی پڑھ چکا ہو۔ میرے ہاتھ سے چراغ ہلکا سا کانپا۔ میں بولی، کیا آپ میرے گاؤں کے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، میں گاؤں کا نہیں ہوں۔ پھر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مسافر ہوں، میرے پیچھے میرے دشمن لگے ہیں۔ میرا سانس رک گیا، وہ بات جیسے ہوا میں ٹھہر گئی۔ میرے ارد گرد سب کچھ مدھم ہو گیا، صرف بارش کی بوندوں اور اس کی آواز کی باز گشت رہ گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، پھر تو آپ کو پناہ چاہیے ہوگی نا، زخمی کو ٹھکرانا گناہ ہے۔ وہ سر جھکا کے بولا، تم نیک ہو، مگر میری نیکی تمہیں مصیبت بھی دے سکتی ہے۔ میں نے چادر سر پہ دوبارہ لپیٹی، دل میں کچھ عجیب سا حوصلہ آیا۔ اللہ کی پناہ سب سے بڑی ہے، آپ چلیں، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑنے کے لیے قدم بڑھایا، اسے دھیمی آواز میں کہا، زلیخا، اگر میں تمہارے گھر آیا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، سوچ لو۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے تو وہ لمحہ جیسے میری زندگی کا فیصلہ بن گیا۔ بارش اب بھی زوروں پہ تھی مگر میں نے اس کے بازو کے نیچے ہاتھ رکھ کے اسے سہارا دیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف لے آئی۔ وہ قدم مشکل سے اٹھا رہا تھا۔ میں نے دل میں بار بار درود پڑھا کہ یا اللہ، اگر یہ انسان واقعی مشکل میں ہے تو ہماری مدد کرے اور اپنی امان میں رکھ۔ میرے ابا اس وقت کمرے میں سو رہے تھے اور گاؤں کے اس طرف سے بارش کی بوندیں آنگن میں چھت کے سوراخوں سے ٹپک رہی تھی۔ میں نے چراغ کو ہاتھ سے ڈھانپ کر گھر کے اندر قدم رکھا، دروازہ بند کیا اور سیدھی اس کمرے کی طرف گئی جو برسوں سے بند پڑا تھا، وہی کمرہ جو کبھی میری دادی کا ہوا کرتا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک باسی مٹی کی خوشبو آئی، جیسے پرانی یادوں نے سانس لی ہو۔ میں نے وہ بستر صاف کیا جو کبھی دادی نے خود بنایا تھا اور اس نوجوان کو وہاں لٹا دیا۔ وہ خاموشی سے لیٹا رہا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی کپ کپاہٹ تھی۔ میں نے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کہا، عاصم۔ پھر وہ بے ہوش سا ہو گیا۔ میں نے دروازے کا کنڈا باہر سے لگا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اندر کوئی ہے۔ میں اس کے لیے پانی اور پرانا تولیہ رکھ آئی اور خود صحن کے کنارے بیٹھ کے سوچتی رہی کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ وہ کیوں بار بار کہتا تھا کہ مجھ سے دور رہو؟ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو ابا نماز کے لیے بیدار ہو گئے۔ میں نے انہیں وضو کے لیے پانی دیا تو انہوں نے کھانستے ہوئے کہا، بیٹی، رات بارش ہوئی تھی نا، مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اور اب تو لگتا ہے مرمت کروانی پڑے گی۔ میں نے سر ہلایا مگر دل اندر والے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے چولہے پہ دلیا چڑھایا اور سوچا کہ اسے بھی کھانا دینا ہوگا، مگر کیسے؟ جب ابا نماز اور تلاوت کے بعد تھوڑا آرام کرنے گئے تو میں نے دبے پاؤں جا کے کنڈا کھولا۔
وہ جاگ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا اثر تھا مگر روشنی عجیب سی تھی۔ میں نے پیالہ اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ کھا لو، تمہیں طاقت ملے گی۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور دھیرے سے بولا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، جب نیت صاف ہو تو خوف نہیں رہتا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ دلیا ختم کرنے کے بعد بولا، یہ تمہارے ہاتھ کا ہے نا؟ اس میں تو بہت ذائقہ ہے۔ میں شرما گئی، نگاہیں نیچی کر لی۔ اگلے چند دن ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ صبح میں اپنے مدرسے میں بچیوں کو قرآن پڑھاتی، انہیں وضو کا طریقہ سکھاتی۔ گاؤں والے سب میرا بہت احترام کرتے۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتی، زلیخا، تمہارے جیسی بیٹی ہر گھر میں ہو تو رحمتیں اتر آئے۔ مگر مجھے ان دنوں سب کچھ بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں دن میں ظاہراً معمول پر تھی مگر اندر سے عاصم کے خیالوں میں گم۔ ہر شام جب میں مدرسے سے گھر لوٹتی تو سب سے پہلے اس کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کے سنتی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کبھی ہلکی سی کھانسی کی آواز آتی، کبھی قدموں کی۔ میں چپکے سے اندر جھانکتی۔ وہ کبھی بیٹھا چھت کی طرف دیکھ رہا ہوتا، کبھی بس خاموش۔ ایک روز میں دودھ لینے گئی۔ ہمارے پاس 2 بکریاں تھیں۔ دادی کے زمانے سے ان کا نام ہی چاندنی اور لالی تھا۔ میں نے دودھ دوہا اور پیالی بھر کے لائی۔ عاصم دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بولا، یہ تمہارے گھر کی بکریوں کا ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر آج دودھ بہت کم نکلا۔ وہ مسکرایا، جو رزق محبت سے ملے وہ ہمیشہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ اس کے الفاظ عام انسانوں جیسے نہیں، ان میں کوئی بھید چھپا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو عاصم؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، ایک سفر پہ تھا، پھر بھٹک گیا۔ میں نے پوچھا، کس کا سفر؟ تو وہ کہنے لگا، کبھی کبھی جنہیں ٹھکانہ نہیں ملتا وہ اللہ کے بندوں کے گھروں میں سکون ڈھونڈنے آتے ہیں۔ میں حیران ہوئی مگر کچھ بول نہ سکی۔ رات کو ابا کو بخار چڑھ گیا۔ میں نے ان کے سر پہ پٹیاں رکھیں، دوائی دی، ان کا جسم جل رہا تھا۔ میں فکر مند تھی مگر میرے پاس کوئی مددگار نہیں تھا۔ عاصم کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے گئی، دروازہ کھولا، وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا، ابا کو تیز بخار ہے، دعا کرو ان کے لیے۔ وہ اٹھا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں آہستہ پڑے مگر ان کا اثر ایسا تھا کہ جیسے فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں ابا کے پاس لوٹی تو ان کا بخار اتر چکا تھا۔ میں حیران تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسے ہوا۔ اگلے دن جب میں نے ان سے پوچھا، تم نے کیا پڑھا تھا رات کو؟ تو وہ مسکرا کے بولے، بس وہی جو تم روز پڑھتی ہو، قرآن۔ فرق بس نیت کا ہوتا ہے۔ میں ان کی باتوں سے کبھی مطمئن ہوتی، کبھی الجھ جاتی۔ وہ جب بولتے تو دل چاہتا سنتی ہی رہوں۔ وہ جب خاموش ہوتے تو گھر کے کونے روشن لگنے لگتے۔ کبھی صحن میں بیٹھے بکریوں کے ساتھ کھیلنے لگتے، کبھی میری سلائی مشین کے پاس آ کے پوچھتے، یہ کام تم نے خود سیکھا؟ میں کہتی، ہاں، دادی نے سکھایا تھا۔ وہ بولتے، تمہارے ہاتھوں میں برکت ہے زلیخا، اور میں شرم سے پلکیں جھکا لیتی۔ ایک روز جب میں نے ان کے زخم پہ مرہم لگایا تو ان کی سانسیں کچھ تیز ہو گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے آہستہ سے کہا، تمہارا ہاتھ بہت نرم ہے مگر تمہاری تقدیر سخت ہے۔ میں چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، ایسی باتیں مت کرو، اللہ سب کے نصیب بہتر کرے گا۔ مگر ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھا گئی۔ گاؤں میں باتیں ہونے لگی۔ زلیخا اکثر اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتی ہے۔ عورتیں کہنے لگی، کیا بات ہے، اب تو وہ مدرسے سے آ کے کسی سے ملتی بھی نہیں۔ مگر میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں کسی غلط نیت سے نہیں کر رہی۔ میرے ابا بیمار تھے، میں اکیلی تھی اور وہ شخص، وہ بس ایک مہمان تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے میں کبھی کھڑکی سے چاند دیکھتی اور کبھی سوچتی کہ وہ کون ہے جو میرے گھر میں آ کر میرے دل کے دروازے بھی کھول گیا۔ میں نے خود سے پوچھا، زلیخا تم مجھ سے کیوں اتنی باتیں سوچتی ہو؟ مگر دل جواب نہ دیتا۔ پھر ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں کسی سفید روشنی والے میدان میں کھڑی ہوں۔ میرے سامنے عاصم ہے مگر وہ عام انسان نہیں لگ رہا۔ اس کے گرد ایک نور کا حصار ہے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے، زلیخا تم نے میرا نام یاد رکھا نا؟ میں ہاں میں سر ہلاتی ہوں اور وہ بولتا ہے، جو نام اللہ کے اذن سے دل میں اترے وہ دل سے نہیں نکلتا۔ میں چونک کے جاگ گئی، پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ میں نے وضو کیا اور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، اگر یہ خواب سچا ہے تو مجھے سمجھ عطا کر۔
اور اگر میرا دل بہک رہا ہے تو مجھے اپنی پناہ دے۔ دروازے کے اس پار ہوا کا ایک جھونکا آیا، جیسے کوئی میرے سجدے کا جواب دے گیا ہو، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ مہمان کوئی عام انسان نہیں، مگر اب پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے عاصم کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ بھول کر بھی گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے لوگ باتیں بنانے میں دیر نہیں کرتے، اور میں جانتی تھی کہ اگر کسی نے اسے میرے گھر میں دیکھ لیا تو نہ صرف میرا بلکہ میرے والد کا بھی نام خراب ہو جائے گا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ہمیشہ موجود رہتا، مگر عاصم کا وجود جیسے میرے گھر کے ماحول میں گھل گیا تھا۔ وہ ابا کے پچھلے کمرے میں دادی کے پرانے صندوقوں کے درمیان بیٹھ کے اکثر گھنٹوں تک دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا۔ کبھی تفسیر ابن کثیر کھول لیتا، کبھی پرانی جلدوں میں سے کوئی کتاب نکال کے غور سے پڑھتا۔ میں جب بھی اندر جاتی وہ نظریں جھکا لیتا اور بڑے ادب سے کہتا، زلیخا، تمہاری دادی بڑی عالمہ تھیں، ان کی کتابیں تو علم کے خزانے ہیں۔ میں مسکرا کے کہتی، دادی تو بس قرآن کی عاشق تھی، تم بھی شاید اسی شوق سے پڑھ رہے ہو۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، علم تو ہر حال میں روشنی ہے، چاہے کوئی انسان پڑھے یا جن۔ مگر مجھے اس وقت اس جملے کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابا پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ان کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر کہتے، بیٹی، میرا دل مسجد کے محراب میں اٹکا رہتا ہے، تو مجھے وہاں پہنچا دیا کرو تاکہ میں اللہ کے گھر میں کچھ وقت گزار سکوں۔ میں انہیں اپنے کندھے کا سہارا دے کے مسجد تک لے جاتی۔ ان کی سانس پھول جاتی مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ میں انہیں مسجد کے ستون کے پاس بٹھا دیتی جہاں وہ گھنٹوں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہتے۔ میں واپسی پر دروازہ بند کر لیتی کیونکہ ابا کے جانے کے بعد میرے گھر میں اور وہی پراسرار مہمان رہ جاتے تھے۔ میں روز کے معمول میں اب عاصم بھی شامل ہو گیا۔ میں صبح قرآن کی کلاس ختم کر کے آتی تو دیکھتی کہ وہ میرے کمرے میں بیٹھا کتابوں میں گم ہے۔ کبھی میں دلیا پکا کے لاتی اور کبھی اس کے لیے بکری کا دودھ نکال کے رکھ دیتی۔ وہ آہستہ سے شکریہ ادا کرتا اور اتنی نرمی سے بولتا کہ دل چاہتا دیر تک باتیں کرتی رہوں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ اپنے زخم پہ خود مرہم لگا رہا ہے۔ میں نے کہا، تم ہاتھ نہ لگاؤ، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ بولا، نہیں زلیخا، تم مت چھونا۔ مگر جب میں نے ضد کی تو وہ خاموش ہو گیا اور میں نے وہ زخم صاف کیا تو عجیب بات ہوئی۔ وہ زخم پہلے جیسے گہرے نہیں لگ رہے تھے، جیسے کئی دنوں کے نہیں بلکہ گھنٹوں کی پرانی خارش ہو۔ میں نے کہا، یہ زخم تو بہت تیزی سے بھر رہا ہے، تم کوئی خاص دوا لگا رہے ہو؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، بس دعا کا اثر ہے زلیخا، جب دل صاف ہو تو زخم بھی جلدی بھر جاتے ہیں۔ میں اس کی باتوں پہ حیران رہ جاتی مگر پھر بھی دل مطمئن رہتا، کیونکہ اس کی گفتگو میں ایک عجیب وقار تھا، جیسے کوئی صوفی بزرگ بات کر رہا ہو۔ ایک دن میری پرانی سہیلی عائشہ میرے دروازے پہ آ پہنچی۔ وہ بچپن سے میری ہمراز تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ مدرسے میں پڑھنا شروع کیا تھا مگر اس کی شادی شہر میں ہو گئی۔ وہ بہت دن بعد آئی تھی۔ میں نے دروازہ آدھا کھولا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، زلیخا، دروازہ پورا کھولو، تم تو اب بند کمرے میں رہنے لگی ہو۔ گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں زلیخا پہلے والی زلیخا نہیں رہی جو ہر وقت بچیوں کو پڑھاتی تھی اور لوگوں کے درمیان رہتی تھی۔ اب تم اکثر دروازہ بند رکھتی ہو، کیا بات ہے؟ کوئی چھپا رکھا ہے اندر؟ میں نے گھبرا کے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے باہر کے لوگوں سے کم میل جول رکھتی ہوں۔ وہ بولی، میں تمہاری سہیلی ہوں، مجھ سے تو سچ کہو، کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر وہی چمک نہیں رہی جو پہلے تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ہے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، عائشہ، تم وعدہ کرو کہ میری بات کسی سے نہیں کہو گی۔ وہ بولی، خدا کی قسم زلیخا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تم تو جانتی ہو میں تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہوں۔ میں نے آہستہ آواز میں سے بتایا کہ برسات والی رات ایک زخمی مہمان ہماری گلی میں برکت کے درخت کے نیچے آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ بے ہوش تھا۔ میں نے ابا کی غیر موجودگی میں اسے پناہ دی۔ وہ نہایت حسین و جمیل نوجوان ہے مگر بہت خاموش رہتا ہے۔ اب وہ دادی کے پرانے کمرے میں رہتا ہے، جب اس کا زخم بھر جائے گا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تاکہ لوگ میرے بارے میں باتیں نہ بنائیں۔ وہ حیران ہو کے بولی، اچھا، ذرا مجھے اس سے ملواؤ، میں بھی تو دیکھوں کیسا ہے تمہارا مہمان۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر وہ اس وقت کتابیں پڑھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اس کا ذکر تم سے کیا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے۔
عائشہ بولی, मैं खामोशी से देख लूंगी, बस एक झलक. मैंने आहिस्ता से उसे दादी के कमरे की तरफ ले गई. वहाँ दरवाज़ा आधा खुला था. मैंने कहा, देखो वो सामने बैठा है, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस है, उसके हाथ में तफसीर की किताब है और वो पढ़ रहा है. आयशा ने दरवाजे के किनारे से झांक कर देखा और फिर अचानक मेरे बाजू को ज़ोर से पकड़ लिया. उसके हाथ कांप रहे थे और वो फटी आंखों से मुझे देखने लगी. फिर बगैर कुछ कहे मेरा हाथ खींच कर सहन में ले आई. मैंने कहा, क्या हुआ तुम डर क्यों गई हो? उसने मेरी पेशानी पे हाथ रखा जैसे मेरा बुखार चेक कर रही हो. बोली, जुलेखा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कमरा तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं है. मैंने कहा, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? वो वहीं बैठा था, किताब के सफ़े पलट रहा था. वो बोली, नहीं, वहाँ कोई शख्स था ही नहीं, ना कोई आवाज़. मैंने पूरा कमरा देखा, सुनसान और खाली है. जुलेखा, तुम्हें कोई वहम हो गया है. उसकी बातें सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई. मैंने कहा, आयशा तुम क्या कह रही हो? वो तो सामने बैठा है, मैं अभी जाके आवाज़ देती हूँ. मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला, अंदर देखा, मगर उस वक्त वो वाकई गायब था. कमरा खाली पड़ा था, किताबें खुली थीं, मगर वो खुद कहीं नहीं था. मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. मैंने कहा, शायद वो दूसरी तरफ गया हो, मगर वो कमरा तो एक ही रास्ते से खुलता था, कोई और दरवाज़ा नहीं था. आयशा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, खुदा के लिए जुलेखा, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब शैतान के धोखे होते हैं. मैंने कहा, नहीं आयशा, वो इंसान है, मैंने उसके ज़ख्म पे खुद मरहम लगाई है, वो दर्द से कराहता था, उसने खाना खाया है. वो बोली, नहीं जुलेखा, ये तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम जिसे देख रही हो शायद वो इंसान नहीं. मैंने कांपते हुए कहा, तुम पागल हो आयशा, तुम कुछ समझ नहीं रही. वो नाराज़ होकर बोली, अच्छा अगर वो है तो अभी उसे बुला के दिखाओ. मैंने पुकारा, आसिम, आसिम. आवाज़ दी मगर कोई जवाब न आया. आयशा ने सर हिलाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे जुलेखा, ये कोई मामूली बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ. उसे दरवाजे की दहलीज पे खड़े होकर आयतल कुर्सी पड़ी और फिर कानों को हाथ लगाए. घर से बाहर निकल गई. मैं उसके पीछे दरवाजे तक गई, मगर वो पलट के भी ना देख सकी, जैसे उस पर खौफ तारी हो गया हो. वो वापस आई तो कमरे में फिर से वही खुशबू फैली हुई थी जो हमेशा आसिम के आस पास रहती थी. मैंने हल्की आवाज़ में कहा, आसिम तुम कहाँ चले गए हो? मगर सिर्फ हवा का एक झोंका महसूस हुआ. मैंने वही खुली हुई तफसीर बंद की और आंखों से आंसू बहने लगे. रात भर नींद न आई. मैंने सोचा शायद आयशा की आंखों पे पर्दा पड़ा हो, शायद अल्लाह ने उसे वो ना दिखाया हो जो मैं देख सकती हूँ. मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था. फजर के बाद मैंने वज़ू किया और कुरान खोला कि अल्लाह से रहनुमाई मांगूं. सफ़ा खुद ब खुद खुल गया और मेरी आंख उस आयत पे रुक गई जिसका मफहूम था कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. मेरा दिल कांप उठा. मैंने आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर ये कोई जिन है तो मुझे महफूज रख, और अगर इंसान है तो मेरे दिल को आजमाइश से बचा ले. मगर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा दिल शायद किसी ऐसी मखलूक से जा लगा है जो इंसान नहीं, और ये एहसास मेरी रूह तक लर्जा गया था. रात की हवा में एक अजीब सा सकूत था, जैसे सारे गांव की सांसें थम गई हों. अब्बा हस्बे मामूल अपने बिस्तर पे लेटे सो रहे थे. उनकी हल्की हल्की खांसी की आवाज़ ही उस वीरान घर में ज़िंदगी का एहसास दिला रही थी. मैंने चराग की रोशनी मद्धम कर दी और दादी की पुरानी रज़ाई ओढ़ के आंखें बंद की, मगर नींद जैसे आंखों से रूठ गई. आसिम पिछले 2 दिन से कहीं नज़र नहीं आया. वो दादी के कमरे में नहीं था, ना ही सहन में उसकी मौजूदगी की वो मखसूस खुशबू महसूस हो रही थी. मैंने अपने आप को समझाया कि शायद वो चला गया हो, मगर दिल बार बार कहता कि वो ऐसा नहीं कर सकता. मेरे दिल में एक अजब सा खला पैदा हो गया और मैं अपनी हालत पे खुद हैरान थी कि एक अजनबी जिसे मैंने चंद दिन पहले बारिश की रात देखा था, वो अब मेरे दिलो दिमाग पे किस तरह छा गया है. मैंने करवट ली और तकिया आंखों पे रख लिया ताकि दिल का शोर न सुनाई दे, मगर तभी एक हल्की सी चाप सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा हो. मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. मैंने तकिया हटाया तो चराग की हल्की लू दीवारों पर लरस रही थी. मैं दबे कदमों उठ के दादी के कमरे की तरफ बढ़ी. दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने सांस रोकी. अंदर से कदमों की आहट साफ आ रही थी, जैसे कोई इधर उधर चल रहा हो. मैंने कान लगा के सुना तो किसी की सांस लेने की आवाज़ भी आई. दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लगा अब्बा जाग जाएंगे.
میں نے ہمت کر کے دروازہ دھیرے سے کھولا اور چراغ کی روشنی اندر ڈالی تو وہ سامنے کھڑا تھا، سفید کپڑوں میں، مگر اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میں 2 قدم میں اس کے قریب پہنچی اور اس کے گریبان کو پکڑ کے کہا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ آخر تم جانتے ہو میں نے کتنا یاد کیا تمہیں، میری سانسیں رکنے والی تھی، تمہیں نہ پا کے میں پاگل ہو رہی تھی۔ تم کیوں گئے تھے عاصم؟ تم جانتے ہو تمہارے بغیر اب یہ گھر ویسا نہیں لگتا۔ وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ میں نے کہا، کچھ تو بولو، تم کیوں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے ہولے سے میرا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور بولا، زلیخا تم جانتی نہیں میں تم سے دور کیوں گیا تھا، تمہارے لیے بہتر تھا کہ میں چلا جاؤں۔ میں نے کہا، مگر کیوں؟ آخر میں نے تمہیں پناہ دی، تمہیں کھلایا پلایا، اب تم مجھ سے یوں جدا ہو جاؤ گے تو میں کیسے جیوں گی؟ وہ بولا، تم سمجھ نہیں رہی زلیخا، میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے چونک کے کہا، کیا مطلب؟ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے چراغ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں اس قبیلے سے ہوں جسے تم جن کہتی ہو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، میں تمہاری دنیا کا نہیں، میں کسی اور جہان سے تعلق رکھتا ہوں، میری رگوں میں وہ خون بہتا ہے جو آگ سے بنا ہے، مگر تمہاری نیکی، تمہاری پاکیزگی، تمہاری خدمت گزاری نے مجھے تمہاری طرف کھینچا ہے۔ میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارے قریب اس لیے آیا کہ تمہاری دعا قبول ہو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، مگر تمہارے احساسات نے سب کچھ بدل دیا۔ زلیخا میں لرز گئی اور پیچھے ہٹ گئی، میرے منہ سے الفاظ نکل ہی نہ سکے۔ میں نے چراغ کی لو میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ عام انسانوں جیسا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو کسی دیے کی نہیں تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تو کیا تم واقعی جن ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پھر تم نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ تم نے کہا تم انسان ہو۔ اس نے آہ بھری اور کہا، میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا زلیخا، بس وقت آنے پہ بتانا چاہا، تمہارے سامنے اپنی حقیقت نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ تم ڈر جاتی، مگر اب جب تمہارے دل میں میرا خیال آ چکا ہے تو میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، تو کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو؟ وہ بولا، میرا دل تو چاہتا ہے مگر میرا وجود اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے اور میرے درمیان وہ فاصلہ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ میں نے کہا، مگر تم نے کہا تھا تم میرے دشمن نہیں ہو۔ اس نے کہا، ہاں دشمن نہیں ہوں، مگر میرے قبیلے کے کچھ لوگ تمہیں دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ تمہارے باپ مسجد کے امام ہیں اور ان کی کلمات نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو قید کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھی میرے ابا کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیونکہ وہ روشنی کے عالم ہیں، ان کے ذکر سے ہمارے قبیلے کے کچھ نافرمان جل اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ روشنی کے عالم ہیں، ان کے ذکر سے ہمارے قبیلے کے کچھ نافرمان جل اٹھتے ہیں، مگر میں ان میں سے نہیں۔ میں نے ان کی کلمات سے امن پایا ہے، اس لیے میں ان کی بیٹی کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ تمہاری خدمت میرا قرض تھا جو میں نے ادا کیا، مگر تمہارے دل نے میرا راستہ بدل دیا۔ زلیخا، میں نے کہا، تمہارے لہجے میں درد ہے، مگر یہ کیسا عشق ہے جو ہو کر بھی مکمل نہیں ہو سکتا؟ اسے دھیرے سے کہا، کچھ عشق ایسے ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے، صرف دل میں اتر کر عبادت بن جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ مجھے میرے رب کی یاد دلاتی ہے، اسی لیے میں تمہارے قریب آیا، مگر اب جب تمہارا دل میرے لیے دھڑکنے لگا ہے تو میرا ٹھہرنا تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، میں مصیبت سے نہیں ڈرتی، میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے، تم جیسے بھی ہو میں نے تمہیں اپنا مانا ہے۔ وہ بولا، زلیخا تم انسان ہو، تمہاری دنیا کے اصول الگ ہیں، اگر چاہوں بھی تو تمہیں اپنی دنیا میں نہیں لے جا سکتا، اور تم اگر چاہو تو میری دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتی، یہ محبت تمہیں تباہ کر دے گی۔ میں نے کہا، پھر تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا، دل اجازت نہیں دیتا۔ زلیخا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہاری دعاؤں میں وہ تاثیر دیکھی ہے جو صدیوں میں کسی میں نہیں ہوتی۔ تمہارے وضو کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں تو روشنی پھیلتی ہے، تمہاری دعا سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے قریب آ کے خود کو بدلنے لگا ہوں، مگر اب میرا قبیلہ میرے پیچھے ہے۔ اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں ایک انسان کے گھر میں رہ رہا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا، بس قرآن پڑھتی رہنا، اپنی نمازوں میں مجھے یاد رکھنا، اگر میں چلا جاؤں تو غم نہ کرنا کیونکہ میں تمہارے آس پاس رہوں گا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ وہ بولا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، تمہیں قسم ہے مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اس نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا زلیخا، بس نظر نہیں آؤں گا، مگر جہاں جہاں تم جاؤ گی میں وہاں وہاں موجود رہوں گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
मैंने उसके हाथ थाम लिए। वो लम्हा मेरे लिए जैसे दुनिया का आखिरी लम्हा था। मैंने चाहा कि वक्त रुक जाए, मगर उसने मेरी उंगलियों को हौले से छुड़ाया और बोला, अब सोने जाओ सुलेखा, फजर होने वाली है, तुम्हारे अब्बा को आज़ान देनी है। मैंने कहा, क्या तुम फिर आओगे? उसने कहा, हाँ, जब तुम कुरान खोलोगी मेरी रूह तुम्हारे इर्द गिर्द होगी। जब तुम सूरह रहमान पढ़ोगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैंने रोते हुए चिराग बुझा दिया। अंधेरा छा गया, मगर उस अंधेरे में भी उसकी आंखों की रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अब्दी वादा हो जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आसिम की जुदाई ने मेरे वजूद को खाली सा कर दिया। वो रात जिसमें उसने अपनी सारी हकीकत मुझे बताई, उसके बाद जैसे मेरी ज़िंदगी का रंग उड़ गया। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर दिल किसी हाल में नहीं लगता था, जैसे सांस भी उसके नाम पे चलती थी। जब वो गायब हुआ तो मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, बस पानी के चंद घूंट पिए और अब्बा को संभालते संभालते खुद बुखार में मुब्तला हो गई। मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए, जिस्म कमज़ोर हो गया, मगर दिल फिर भी उसके नाम पे धड़क रहा था। चौथी रात थी, बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थी, चराग की लू बुझने के करीब थी। मैंने रज़ाई ओढ़ रखी थी, मगर बुखार की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक यूँ लगा जैसे कोई मेरे सरहाने खड़ा है। पहले तो मैंने सोचा शायद अब्बा हों, मगर उनके कदमों की चाप मुख्तलिफ थी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली तो वही चेहरा सामने था, वही आसिम। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो पहली बार बारिश की रात में देखी थी। मैंने घबरा के उठना चाहा, मगर कमज़ोरी की वजह से ना उठ सकी। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, डरो नहीं ज़ुलेखा, मैं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया। बस वक्त का तकाजा था कि मैं कुछ दिन दूर रहूँगा। अगर तुमने मुझे बुलाया, तुम्हारी दुआओं ने मुझे वापस ले आया। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे जाने से मुझ पे क्या गुजरी? मैंने सोचा तुम हमेशा के लिए चले गए। वो बोला, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल पे कब्जा किया है। तुम वो रोशनी हो जिसने मुझे बदल दिया है। मैंने कहा, तो फिर तुम क्यों आए हो? उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे लिए एक सवाल लेके आया हूँ, मगर पहले ये बताओ तुम्हारा दिल मेरे बारे में क्या कहता है? मैंने नज़रें झुका के कहा, दिल तुम्हें चाहता है, मगर अकल डरती है। ईमान कहता है कि ये रास्ता ख़तरनाक है, मगर दिल कहता है कि तुम्हारे बगैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके कहा, ज़ुलेखा, अगर तुम मेरा हाथ अल्लाह के नाम पे थाम लो तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं तुम्हें अपनी दुनिया का नहीं बनाऊँगा, मगर इस दुनिया में तुम्हारे हर दुख को अपना लूँगा। अगर तुम निकाह कर लो तो ये मोहब्बत गुनाह नहीं, इबादत बन जाएगी। मैंने चौंक के कहा, तुम निकाह की बात कर रहे हो? मगर तुम तो इंसान नहीं, तुम्हारा जिस्म हमारी तरह नहीं, तुम्हारी दुनिया अलग है। वो बोला, मोहब्बत का रिश्ता जिस्म से नहीं, रूह से होता है, और निकाह रूहों का बंधन है। तुम्हारा ईमान तुम्हें महफूज रखेगा और मेरा वादा तुम्हें बचाएगा। मैंने उसके आंखों में झांक के देखा। वहाँ सच्चाई थी, आजिज़ी थी, मगर साथ ही खौफ भी था। मैंने कहा, अगर ये सब अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो? उसने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कह रहा। तुम इस्तिखारा कर लो, अगर रब चाहेगा तो हमें जोड़ेगा, अगर नहीं चाहेगा तो मैं खुद दूर हो जाऊँगा। मैंने सर झुका लिया। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक हलचल मचा दी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। दिल चाह रहा था कि फ़ौरन हाँ कह दूँ, मगर ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने कहा, ज़ुलेखा, फ़ैसला जल्दी मत करना, सोच समझ के करना, क्योंकि ये निकाह आम नहीं होगा, इसमें 2 जहानों का वादा शामिल होगा। मैंने कहा, आसिम, अगर मैं इस्तिखारा करूँ और इजाज़त ना मिले तो क्या तुम चले जाओगे? उसे धीरे से कहा, अगर इजाज़त ना मिली तो मैं तुम्हारी दुआओं में ज़िंदा रहूँगा, तुम्हारे ख्वाबों में रहूँगा, मगर इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और जैसे वो रोशनी में तहलील होने लगा। मैंने घबरा के कहा, मत जाओ आसिम, मगर वो कहने लगा, ज़ुलेखा, सजदे में जाके दुआ मांगो कि तुम्हें सच दिखाया जाए। अगर मेरा होना तुम्हारे लिए आजमाइश है तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारा नसीब है तो वो खुद कोई निशानी देगा। उसके जाते ही मैंने खुद को संभाला, वज़ू किया, कुरान खोला और दिल थाम कर इस्तिखारा पढ़ने लगी। दिल में दुआ की, है मेरे रब, अगर ये निकाह तेरी रज़ा के ख़िलाफ़ है तो मेरे दिल से उसका ख़याल निकाल दे। अगर तेरी रज़ा में है तो मुझे कोई इशारा दे कि मैं समझ सकूं कि ये रास्ता मेरा इम्तिहान नहीं, मेरा नसीब है। मैंने कुरान बंद किया, चराग बुझ गया और मैं लेट गई।
نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر تھکن نے آنکھیں بوجھل کر دیں۔ کچھ دیر بعد خواب کا پردہ اٹھا۔ میں نے خود کو ایک وسیع میدان میں پایا۔ سامنے ایک نورانی شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ چمک سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، زلیخا، تمہارا امتحان شروع ہو چکا۔ تمہارے دل کا فیصلہ ہی تمہارا مقدر لکھے گا۔ میں نے گھبرا کے کہا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، جو رب کی اجازت سے تمہیں اشارہ دینے آیا۔ محبت اگر نیکی میں بدل جائے تو عبادت بن جاتی ہے، مگر اگر ایمان کے خلاف جائے تو تباہی بن جاتی ہے۔ اب تمہارا دل جس طرف مائل ہوگا وہی تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ عاصم سچ مچ اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، وہ تم سے محبت کرتا ہے مگر اس کی محبت بھی آزمائش ہے۔ تم اگر ثابت قدم رہو تو یہ محبت تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گی۔ میں نے کہا، کیا میں اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، اگر تمہارا دل اجازت دے، اگر عقل اور ایمان ساتھ ہوں تو ہاں، مگر اگر تمہارا دل صرف محبت کی بنیاد پہ فیصلہ کرے تو نہ، کیونکہ محبت کا امتحان ہمیشہ ایمان سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے راستہ دکھا۔ اس نے کہا، فجر کے بعد قرآن کھولنا اور جو پہلی آیت سامنے آئے وہ تمہارا جواب ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ نورانی شخص غائب ہو گیا۔ میں چونک کے جاگ گئی۔ پسینہ میرے ماتھے پہ تھا۔ اذان کی آواز گاؤں کی مسجد سے آ رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، قرآن کھولا، پہلی آیت سامنے آئی، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ میں دیر تک اس آیت کو دیکھتی رہی۔ دل میں سکون اترنے لگا مگر ساتھ ہی خوف بھی کہ کیا یہ آیت اجازت ہے یا تنبیہ۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ نکاح میرا ایمان محفوظ رکھے گا تو میں ہاں کہوں گی، اور اگر نہیں تو میں اسے قربان کر دوں گی۔ اس دن سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو مجھے لگا جیسے میرے دل میں بھی روشنی اتر آئی ہو۔ میں نے دل میں عاصم کے لیے دعا کی، اے میرے رب، اگر وہ میرا امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا، اور اگر وہ میرا نصیب ہے تو ہمیں اپنی رضا سے جوڑ دینا۔ میں اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی۔ باہر خاموشی پھیلی تھی اور کھڑکی سے آتی ہوا میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے اوڑھنے کو مضبوطی سے تھاما اور دھیرے سے آنکھیں بند کر کے درود پڑھنے لگی۔ اتنے میں میرے دل نے کہا کہ اٹھو، وہ آیا ہے تم سے بات کرنے، وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اٹھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جو میں نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بولا، زلیخا، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ تمہاری تلاوت نے مجھے مسرور کیا، لیکن میرے قبیلے کے کچھ سردار تمہارے دین کے خلاف ہیں۔ وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اگر ان کو ہمارے نکاح کا پتہ چلا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے بے اختیار کہا، عاصم، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی دکھ نہیں دو گے، تو پھر اب یہ سب کیا ہے؟ وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے کہا، تمہاری قوم کون ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا، ہم تمہارے آس پاس ہی رہتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے مگر ہم تمہارے ہر قدم کے ساتھ چلتے ہیں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنتے ہیں، تمہارے آنسوؤں کی خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ بولا، مجھے تمہارا ایمان چاہیے، تمہاری دعا، تمہارا یقین چاہیے، تمہاری محبت تو مجھے پہلے ہی مل چکی۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو تو تمہیں میرا ساتھ دینے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ بولا، مجھے خود سے نہیں ڈر، اپنے قبیلے سے ڈر ہے۔ ان کے سردار بہت سخت ہیں، وہ یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ ایک جن زادہ انسان کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں ہم انسانوں سے دور رہیں کیونکہ تمہارے دین کی روشنی ہماری تاریکیوں کو جلا دیتی ہے۔ میں نے کہا، تو پھر تم ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی پناہ مانگو۔ وہ بولا، زلیخا، تم نہیں جانتی ہم جنات کے ہاں بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں انسان ہوں مگر دل سے کمزور نہیں۔ اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے دشمن تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں شکر گزاری تھی مگر ساتھ ہی ایک بے بسی بھی۔ ہم دونوں نے قرآن مجید کو گواہ بنا کے نکاح کر لیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کے بغیر کوئی مجھے چھو نہیں سکتا۔ گاؤں میں کچھ دنوں سے عجیب سی باتیں ہونے لگی تھیں۔ لوگ میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تو سرگوشیاں کرتے۔ کبھی کوئی عورت کہتی یہ وہی لڑکی ہے جس پر اثر ہے، کبھی کوئی مرد مسجد کے باہر مولوی صاحب سے کہتا، مولوی صاحب، زلیخا کے گھر کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ راتوں کو روشنی سی پھیلتی ہے، کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی ہنسی کی۔
میں ان باتوں سے بے خبر نہیں تھی، مگر دل نہیں مانتا تھا کہ لوگ میری سچائی پہ شک کریں۔ میں تو صرف اللہ کو یاد کرتی تھی، مگر ابا کے چہرے پہ بھی تشویش تھی۔ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا، زلیخا، لوگوں کی باتیں سن کے میرا دل کام چاہتا ہے، کہیں واقعی کوئی اثر نہ ہو تم پر۔ میں نے کہا، ابا میں صرف قرآن پڑھتی ہوں، کوئی جادو یا غلط کام نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا، تو پھر مولوی صاحب سے دم کروا لو تاکہ سب کا دل مطمئن ہو جائے۔ میں نے چاہا انکار کروں، مگر ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ میں نے ہاں کر دی۔ اگلے دن مولوی صاحب میرے گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور چند کاغذ تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی ڈرنا نہیں، بس کچھ آیات پڑھنی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے آیت الکرسی اور سورہ یاسین کی آیات سنی، مگر جیسے ہی انہوں نے پانی پہ دم کیا اور وہ پانی میرے اوپر چھڑکا تو ایک چیخ فضا میں گونجی، میری روح تک ہل گئی۔ ابا خوف سے کمرے کے کونے میں جا کھڑے ہوئے اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ میں زمین پہ گر پڑی اور محسوس کیا جیسے میرے ارد گرد روشنی جل بجھ رہی ہو۔ کسی نے میرے کان کے قریب کہا، تمہیں میرے خلاف کر دیا گیا ہے زلیخا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم مجھے چھوڑ دو گی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عاصم بس کرو، یہ سب اللہ کے نام پہ رک جاؤ۔ وہ بولا، تم سمجھتی نہیں، تمہاری عبادت نے میرے وجود کو کمزور کر دیا۔ میں نے کہا، تم نے خود کہا تھا کہ تم ایمان والے ہو، پھر اب کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ تمہارے مولوی کی تلاوت آگ بن گئی ہے، میں جل رہا ہوں زلیخا، مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا، میں کسی کو نہیں بچا سکتی، صرف اللہ ہی بچانے والا ہے۔ وہ چیخنے لگا۔ میں نے دل میں سورہ فلق پڑھی تو وہ اور تڑپنے لگا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی پڑھتی رہو، یہی شیطانی اثر ہے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ اثر نہیں، یہ وہ ہے جو ایمان لایا تھا۔ وہ بولا، تم نے مجھے مٹا دیا زلیخا۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ چیختے چیختے خاموش ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ مولوی صاحب نے پانی میرے سر پہ ڈالا اور کہا، اب سب ٹھیک ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے، مگر دل اندر سے لرز گیا۔ میں نے رات کو دعا میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر میں گمراہ ہو گئی ہوں تو مجھے ہدایت دے، اگر میں ٹھیک ہوں تو میرا یقین بڑھا دے۔ اگلی صبح سب معمول پہ آ گیا، مگر میرا دل سکون نہیں پا رہا تھا۔ میں نے عہد کیا کہ میں 40 دن چلا کروں گی۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، بابا میں صرف قرآن پڑھوں گی، کھانا پینا کم کر دوں گی، بس اپنے رب سے بات کروں گی۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ بہت بڑا عہد ہے، مگر میں نے کہا، بابا میں اللہ سے طاقت مانگنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا، اللہ تمہارا حافظ ہو۔ ہر دن میں سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ بقرہ پڑھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی دل میں عاصم کی آواز گونجتی، وہ کہتا، زلیخا تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں تمہارے بغیر مٹ جاؤں گا۔ میں کہتی، عاصم اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں سلامت رکھے، مگر میں اب صرف اپنے رب سے تعلق رکھوں گی۔ وہ کہتا، میں تمہارے ارد گرد ہوں، تمہاری سانسوں میں ہوں۔ میں کہتی، میری سانسیں اللہ کی امانت ہیں۔ 40 دن تک یہی جنگ چلتی رہی۔ کبھی وہ نرم لہجے میں آتا، کبھی غصے میں کہتا، تم نے وعدہ توڑا، تم نے کہا مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی۔ میں کہتی، میں نے وعدہ ایمان کے خلاف نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں محبت دی تھی، مگر اب میں عبادت میں سکون پاتی ہوں۔ اس دوران لوگ آتے اور پوچھتے، زلیخا تم بیمار لگتی ہو۔ میں مسکرا دیتی، کہتی، نہیں، میں بس تلاوت کر رہی ہوں۔ 40ویں رات وہ رات تھی جب پورا گاؤں سو چکا تھا۔ میں وضو کر کے مصحف کھولا، سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ جب میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا تو محسوس ہوا جیسے ساری فضا نور سے بھر گئی ہو۔ میرا کمرہ جگمگا اٹھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، یا اللہ مجھے وہ نجات دے جو صرف تیری رضا میں ہو۔ اتنے میں وہی مانوس آواز آئی، مگر اس بار نرم تھی، جیسے ہوا سے بھی زیادہ لطیف۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے مجھے عشق سے آزاد کیا زلیخا، میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، مگر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، عاصم کیا یہ اختتام ہے؟ اس نے کہا، نہیں، آغاز ہے، تم نے مجھے اندھیروں سے نکالا۔ میں نے کہا، تم خوش ہو؟ اس نے کہا، تمہارے رب کا شکر ہے۔ میں نے کہا، پھر جاؤ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ بولا، میں جا رہا ہوں، مگر جب بھی تم سورہ رحمان پڑھو گی میں سنوں گا۔ میں نے آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس کیا اور سجدے میں گر گئی، دل سے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان میں اٹھا لیا۔ صبح ہوئی تو فضا میں سکون تھا، وہ چیخیں، وہ سرگوشیاں سب ختم ہو گئیں۔ میرے گھر میں عجب خوشبو پھیلی تھی۔ ابا نے کہا، زلیخا تمہارا چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ میں نے کہا، ابا یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وقت گزرا، گاؤں والوں کا شک بھی ختم ہو گیا۔ اب لوگ مجھ سے دعائیں کراتے، قرآن سیکھتے۔ میں نے اپنے گھر کو ایک مدرسہ بنا دیا۔ بچیاں آتی قرآن پڑھتی، میں نے کہتی، بیٹیوں محبت اگر اللہ کے لیے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، اگر دنیا کے لیے ہو تو آزمائش۔
وہ مجھ سے پوچھتی بی بی کیا جنات انسانوں سے محبت کر سکتے ہیں؟ میں مسکرا کے کہتی ہاں کر سکتے ہیں، مگر ایمان والوں کے لیے وہ محبت نہیں امتحان بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی جب میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں تو ہوا میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور شاگرد حیران ہو کے کہتے ہیں بی بی یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ میں مسکرا کے کہتی شاید کوئی نوری سایہ سن رہا ہو۔ وہ کہتے بی بی کیا وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ میں کہتی حفاظت تو میرا رب کرتا ہے، مگر کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی سایہ میرے ارد گرد موجود ہے، وہ سایہ جو کبھی گناہ کی سرحد پہ تھا مگر ایمان کی روشنی نے اسے بدل دیا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا مگر اب دل مطمئن ہے۔ میں صبح قرآن پڑھاتی ہوں، شام کو اماں دادی اور بابا کی قبروں پہ فاتحہ دیتی ہوں، اور رات کو جب فضا خاموش ہوتی ہے تو میں دل ہی دل میں کہتی ہوں عاصم تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے، کیونکہ تم نے مجھے ایمان کا راستہ دکھایا۔ میں نے محبت میں گری تھی مگر میرا رب مجھے ایمان میں اٹھا لے گیا، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔